السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج بات کریں گے ذرا یہ جو ڈسکے کا الیکشن اور اس کے نتائج، اور ایک تو پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی، یہ اس کا اثر کیا ہوگا اس پورے الیکشن کا. ظاہر ہے یہ وہ الیکشنز ہیں، اگر اس کا نتائج آپ دیکھیں تو یہ وہ الیکشنز ہیں جس کا جو نمبر ہے وہ بہت باریکی سے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جا رہا ہے کہ کتنے ووٹ بڑھ گئے، کتنے ووٹ کم ہو گئے. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے گین کیا ہے، اپوزیشن کہتی ہے کون سا گین جناب، ہم آپ کی حکومت میں الیکشن جیت گئے ہیں. اور یہ کہ ڈسکے کے الیکشن میں ہونا کیا چاہیے. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. ارشاد بٹی صاحب ترجیح نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ. شبلی صاحب کیا ہونا چاہیے، پہلے آپ سے پوچھتا ہوں سر. یہ تو ظاہر ہے یہ تو بحث آگے چلے گی کہ ان جو سارے الیکشنز ہوئے، چاہے وزیر آباد کا ہو، چاہے نوشہرہ، تین تو میجر الیکشنز تھے، باقی تو پی ٹی آئی کے لیے اس طرح میٹر نہیں کرتے، چاہے وہ پشین کا ہو یا وہ سندھ کے الیکشنز ہو. کیا ہونا چاہیے؟ آپ 20 کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پورا حلقہ کھولو، حلقہ خراب تھا. کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں پاکستان میں ضمنی انتخابات کی، تو ان کے ادوار حکومت میں الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں تو یہ اسیوم کر دیا جاتا تھا، بلکہ فور گرانٹیڈ لیا جاتا تھا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ الیکشن جیتے گی، چاہے جس کی بھی سیٹیں ہوں. اب ہمارے دور حکومت میں پہلی بات تو یہ کہ یہ طے ہے کہ جی یہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں. چل میں ایک سوال پوچھنا آپ سے. جی پچھلے 2 دن میں ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کی ہے کیونکہ بڑا لارجر ایشو ایٹ ہینڈ یہ تھا کہ پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے. آپ کو آر او صاحب نے جو نتیجہ روکا ہے، ڈو یو تھنک یہ لیگل بات ہے؟ کیونکہ اب آپ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بار بار آ کے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں نتیجہ روکنے کا. دیکھیں اس میں جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو لیگل پوائنٹ آف ویو وہی ڈسکس کریں گے، لیکن جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی وہ بل مل جاتے ہیں فارم 45 اور جس میں کہ جن پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس آ جاتے ہیں وہ تو کم از کم اناؤنس کر دینے چاہیے. نہیں سر، وہ تو کمپلیٹ کنسولیڈیٹ کیے بغیر نہیں، لیکن ایک ہوتے ہیں غیر حتمی نتائج. اب پھر یہ عموماً پریکٹس یہ ہے کہ معاملہ جائے گا ٹریبونل میں، ٹریبونل کہے گا ری پولنگ کراؤ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی آر او نے کہا ہو کہ جناب میں نتیجہ اناؤنس نہیں کرتا اور ری الیکشن کرائیں سر. ٹھیک ہے، یہ کیس جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اینڈ الیکشن کمیشن میں نہیں، الیکشن ٹریبونل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے. کہو سر میری دانے سے مجھے یاد نہیں پڑتا. اگر آپ کو دیکھیں ہم نے تو اس پہ بڑا ہماری جو جدوجہد ہے وہ شروع اسی پہ ہوئی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو اعتراض ہے، ہمیں تو بڑے ایک پورا دھرنا کرنا پڑا ہر ادارے پہ جا کے، الیکشن کمیشن میں جا کے، کورٹ میں جا کے، اور ہم نے یہ 4 حلقے مانگے تھے وہ بھی ہمیں نہیں ملے، پھر بالآخر بڑی جدوجہد کے بعد مل گئے. اب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی پہ اعتراض ہے، انہوں نے کہا کہ جی 20 پولنگ سٹیشنز پہ دوبارہ انتخابات کرائیں. ہم نے کہا کرا لیں، بجائے اس کے کہ اگر یہ ان کی حکومت ہوتی، جو ان کا طریقہ کار رہا ہے ماضی میں پی ایم ایل این کا خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ یہ تو اس بات ان آرگومنٹس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ مائی وے اور ہائی وے، ویئر ہم ایک جمہوری پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی جہاں پہ کوئی اعتراض ہو گیا اس پہ دوبارہ الیکشن کرا دو. جب انہی کی ڈیمانڈ کو ہم نے وہ اس کو چیلنج کو قبول کیا، پھر یہ آ گئے کہ جی اب پورے کا پورا حلقہ وہ کرنا چاہیے. سیکنڈ اینڈ لاسٹ آرگومنٹ، دیکھیں یہ کہنا، پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ الیکشن کمیشن بھی انڈیپینڈنٹ، امپاورڈ، ٹیکنگ ڈیسیجنز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی اگر آپ ووٹس دیکھیں، 2 ہوتا ہے نا الیکشن کے، جیت. میں وہ آنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر کہ ظاہر ہے نمبرز میٹر کرتے ہیں. ہم اس وجہ سے کیونکہ پاکستانی پالیٹکس میں بڑی باری بینی سے نمبروں کو دیکھا جاتا ہے. بالکل، آپ کے کم ہو گئے، 60 سے 90 پہ چلے گئے، 90 سے 30 پہ آ گئے. اٹ از امپورٹنٹ، اس کے اوپر میں ذرا آتا ہوں. اٹ از امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھو سیاسی گلا سن لیا کرو، اس کے بعد گل کی کرو. پٹی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ایک تو آر او، مجھے زرداری صاحب کا وہ بیان یاد آ جاتا ہے کہ یہ الیکشن آر او کا الیکشن تھا، کیونکہ آر او کا کردار بڑا اہم ہوتا. میں نے آر او صاحب جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کی رپورٹ بھی دیکھی ہے، اور انہوں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ بھی کیا، الیکشن کمیشن کو فونز کیے، خط لکھے، وچ واز فیئر آن ہز پارٹ، کہ پریزائڈنگ افسر غائب ہیں. وہ حد تک تو ٹھیک، لیکن کیا ان کے پاس لیگل کوئی جواز ہے نتیجہ روکنے کا، نہ اناؤنس کرنے کا؟ مجھے ذرا پہلے آپ بتا دیں، ورنہ تو ہر الیکشن میں یہ ہوگا کہ آر او کہے گا کہ میں نتیجہ اناؤنس نہیں کرتا. وائی؟ بیکاز آئی ہیو اے پرابلم. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی واضح شکل کے اندر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ضمنی، آپ کو ماننا پڑے گا کہ ماں سوا ایک کے پی ٹی آئی سارے الیکشن ہار گئی ہے پورے ملک میں.
ہر صوبے میں جو ہاری، واویلا ہم مچا رہے تھے. جی سوری. ہر صوبے میں الیکشن ہاری، بلوچستان پشین، سندھ، کے پی، جی. پنجاب. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. جی تو ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ جو واویلا مچایا جا رہا تھا، جس کو یہ کچھ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اگر عوامی امنگوں کا خون کریں گے اور مہنگائی بڑھائیں گے اور دھونس دھاندلی کے ذریعے کہتے رہیں گے. وہ آج گوئبل والی بات بھی کورٹ کے اندر سامنے آ گئی ہے کہ میں نہ مانوں، یعنی اتنی غلط بیانی کرو کہ سچ کا گمان ہونے لگے. جو ہٹلر کے پروپیگنڈا جو منسٹر تھے گوئبل، وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ ان کا منترا تھا. تو اس کے جو نتائج عوام کی سطح کے اوپر ہیں وہ سب سامنے آ گئے. دوسری جس سلیقے اور طریقے کی دھاندلی کی گئی ہے، ذرا اس کا منظر آپ دیکھیے کہ یہ ہمیں روز مختلف پروگرامز میں کہتے ہیں، غنڈہ گردی کا الزام لگاتے ہیں، بہت سے الزامات لگاتے ہیں، لیکن چاہے کراچی ہو چاہے پنجاب ہو، جس جگہ پہ آپ کو کوئی ویڈیو نظر آتی ہے اس کے اندر، چاہے وہ شیخ صاحب ہوں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں یا خود کینڈیڈیٹ ہوں ایم این اے کے ڈسکا میں، آپ کو نظر آتا ہے کہ کلشنکوف کے ساتھ وہ دھڑا دھڑ فائرنگ کر رہے ہیں. اور ووٹ کے ذریعے تو ان کو شاید فتح نہیں ہو سکتی تھی، تو وہ بندوق کے ذریعے جو فتح حاصل کرنے کی مسکراہٹ ہے وہ تمام عوام کو نظر آ گئی. یہ دوسرا نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تیسرا نقطہ یہ کہ جس جگہ پہ فائرنگ نہیں بھی ہوئی وہاں پہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ گئیں کہ عورتیں جو ہیں وہ چیخ رہی ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، تو یہاں پہ 4 گھنٹے سے کیوں آپ نے بند کیا ہوا ہے الیکشن؟ آپ نے دیکھا ہے دروازہ توڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، مگر کوئی داد رسی کسی کی نہیں ہو رہی. تو اوور آل الیکشن میں ایک طرف فائرنگ ہو رہی ہے، ایک طرف پولنگ بند کر دی گئی ہے، نہ صرف ان جگہوں پہ جہاں پہ فائرنگ ہوئی مگر جہاں پہ کچھ نہیں ہوا. تو یہ بھی آپ نے مناظر دیکھے. اور آخری نقطہ یہ ہے جو آپ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ جیسے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا مغرب کے بعد باہر نہیں نکلنا، مغرب کے بعد اگر باہر نکلو گے تو اسے پتہ نہیں تھا دنیا میں کیا ہوتا ہے. جی ملک صاحب کنٹینیو. جی سوری. میں کہا سر ویسے آپ جو بات کر رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ کون جانتا ہے الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ سے زیادہ کیسے پتا ہے، کس کو پتا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ الیکشن کور کیے ہوئے ہیں، آپ کی پارٹی کے ساتھ کی یہ سب اینگل، یہ تو مجھے آپ کی رام کتھا سن کے مجھے لگتا ہے میں پتہ نہیں یہ مسلم لیگ نون ہے، یہ کوئی نئی مسلم لیگ بنی ہے جس کو پتہ ہی نہیں الیکشنوں میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے فائرنگ کر دی، انہوں نے یہ کر دیا. سر میں نے آپ کے سامنے آپ کی پارٹی کی طرف سے ووٹ خریدتے دیکھا ہے، چیزیں میں نے جو ہوتی دیکھی ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں دھونس دھاندلی ہوتے دیکھی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں فائرنگ ہوتے دیکھی. بلکہ کل آپ کے ممبر کے ساتھ میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا یار کمپلین تو اس ٹائم کریے جب ہم یہ کام نہ کرتے ہیں. یہ تو جس کا داؤ لگتا ہے، اس کے الفاظ تھے، جس کا داؤ لگتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے. بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی چیز کو روکنا ہے ہم سب نے. دیٹس the larger میرے خیال میں آپ نے بڑی اچھی فریمنگ کی ہے، اور مجھے قوی یقین ہے کہ آپ کو وہ تمام واقعات ازبر ہیں جو ہمارے زمانے میں ہوتے تھے، مگر جیسے آپ کو واقعات ازبر ہیں اور آج کے مقابلے میں آپ نے وہ پیش کی ہیں، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس دن کا پروگرام اٹھائیں گے تو آپ نے ان کو اسی طرح کنڈیم کیا ہوگا جس طرح آپ آج اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اپنے ابتدائیے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. لیکن سب اس میں سے کسی میں ری الیکشن نہیں ہوا. پی ٹی آئی کر رہی ہے، آپ کی پارٹی بھی 12 بجے. سر میں اس لیے کہہ رہا تھا، دیکھیں آپ کی پارٹی 12 ساڑھے 12 تک آپ کی پارٹی خاموش بیٹھی تھی، کہتی ہم جیت گئے ہیں. 12 بجے کے بعد 23 پولنگ سٹیشن کا رولا پڑا ہے. اس کا مطلب باقی پولنگ سٹیشنز کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. Why are you asking for a اگر آپ میری بات سنیں گے، اگر آپ 6 منٹ میں اگر پوائنٹ نہیں بنا سکے پھر کتنا ٹائم چاہیے؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں let's get to the next point. میں معافی چاہتا ہوں، آپ بے شک بھٹی صاحب سے پوچھ لیجئے، میں بعد میں کر دوں گا، اگلی باری میں کر دوں گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں تو یہاں پہ نقطہ نظر اپنا پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے تو میرا نقطہ نظر یہ ہے، جی کوئی بات نہیں، آپ جیسے کہیں گے میں اس کے مطابق چلوں گا. میں آپ کے سامنے صرف یہ پیش کر رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ہر دنیا کا جب بھی تاریخ کے اندر کسی جگہ کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے، ووٹ چوری کیا گیا اور آپ نے آواز اٹھائی ہے، اسی پس منظر میں آج بھی آپ آواز اٹھا رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے نکات پیش کیے ہیں کہ رات کو مغرب کے وقت لوگ غائب ہو گئے، نہ صرف غائب ہوئے بلکہ ان کے واٹس ایپ بند ہو گئے، ان کے ٹیلی فون بند ہو گئے، ڈی ایس پی کا ٹیلی فون بند ہو گیا، ایس پی کا ٹیلی فون بند ہو گیا، چیف سیکرٹری کا ٹیلی فون بند ہو گیا 3 بجے تک صبح. اور پھر فجر کے وقت جب لوگوں نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ یا ان کو غارت کر یا ان کو پیش کر، تو پھر نور کے ساتھ وہ سارے ان کا ظہور ہو گیا واپس، اور انہوں نے آ کے بولا کہ وہ یہ ہمارے فارم 45 ہیں. لیکن کل رات کو جو ہم نے اجرا کیا تھا فارم 45 کا، ان نمبروں میں اور ان نمبروں میں فرق ہے. تو آپ یہ والے مان لیں اور وہ والے رہیں. تقریباً اگر میں مسٹیکن نہیں ہوں اس میں 9,000 کا فرق ہے اغوا کے بعد، اور تقریباً
5 और 6 1700 का फर्क है अगवा से पहले. सो ये मेजर फर्क है. भट्टी साहब, ये जो आरओ की रिपोर्ट है ना, इंडाइटमेंट तो ये बहुत बड़ी है. इंडाइटमेंट ये है कि रिगिंग हुई, नंबर बदले गए हैं, फॉर्म्स बदले गए हैं, उसके नंबर्स चेंज किए गए, लोगों को अगवा किया गया है. ये तो खैर अगर आगे चलना ना इसमें, बट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कीता किन्ने, किसने किया, सजाएं दे ताकि कोई आगे इस चीज को हाथ ना लगा सके. ये तो रोना, ये तो सियासत है ना कि मुझे नया इलेक्शन चाहिए. ये पॉलिटिक्स है. उनको नया इलेक्शन क्यों चाहिए इस पे मैं जरा बाद में आता हूं, लेकिन ये इस इलेक्शन की बजाय इसकी इन्वेस्टिगेशन पे जोर क्यों नहीं है किसी का? देखिए, पहली बात तो ये कि ये टिपिकल पाकिस्तानी सियासत है. एक बात ये ऐसा होता है, कोई इलेक्शन हो, अच्छा सारों ने मिलकर 2.5 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, सब जमहूरियत, सब कुछ, कोई एक बंदा नहीं बैठा इलेक्शन कमीशन के साथ कोई इंतखाबी सलाह, कोई फार्मूला, कोई रेड लाइन, कोई डेड लाइन, कोई इखलाकियात, कोई मंतक, कोई असूल. नंबर 1. सॉरी, इससे पहले मैं वो 2 अब फिर एक मरतबा उनसे माजरत कर लूँ और ताज़ियत कर लूँ जो 2 कत्ल हुए. अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र दे और अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे. ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ उनके ख़ानदानों के साथ. दूसरी बात, और मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मुझे कान में कहा जा रहा है मुबैना अगवा है प्रिजाइडिंग अफसर का. जाहिर है वो जब हाँ ऑफिशियली बताया जाएगा. दूसरी तो बात, उसको ये official कर. इलेक्शन काशिफ भाई सारों के लिए आई ओपनर है. इलेक्शन कमीशन के भाई ताड़े से आई ओपनर होगा. मैं तो तारीखी तौर पे ऐसे इलेक्शन नहीं देखता रहे, मैं वैसे कह रहा हूँ. मैं आपको बताता हूँ, फवाद चौधरी की ट्वीटें देखी हैं पिछले इलेक्शन की 2016 की. हाँ, 47 पोलिंग स्टेशन के बैग मिसिंग हैं. नीचे पीटीआई वाले ने 6 बजे पीपल्स पीएमएलएन वाले ने लिखा है 6 बज गए, बैग पूरे हो गए, पुत्र रोला ना पा कर जा. लेकिन ये मैं तो तारीखी तौर पे देखता. कल सर आप ये बात कर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये फोकस अपने सियासी मुनाफे का फोकस डाला हुआ सारों ने. फोकस होना चाहिए कि आइंदा ये गलतियां रिपीट ना हो. सर आपको पता है कल इलेक्शन कमीशन में पूछा गया जो आरओ थे कि सर शहर का, ये तो गांव के रखे थे, कोई 20 किलोमीटर को 30 किलोमीटर, किसी ने फॉग का मिसाल, और आपको पता हुआ क्या उस सारे में. कहते शहर से आखिरी नतीजा कब आया? 2:03 थे सर. यानी डस्का शहर जहां पे ये आरओ बैठा हुआ है, कहता काउंटिंग किस टाइम कंप्लीट होगी? 10 साढ़े 10 कंप्लीट होगी. और 4 घंटे तो शहर के अंदर किस तरह पहुंचने लग गए भाई? सर किसी ने नहीं पूछा. सर बात यह है कि यही सब कुछ मैं कह रहा हूं कि आई ओपनर इसलिए कि यही सब कुछ बदलने आई थी तहरीक इंसाफ. 126 दिन के धरने, लॉकडाउन, उसके बाद सिविल नाफरमानी, उसके बाद लॉन्ग मार्च, उसके बाद सारा कुछ सारी जगहों पे गए, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, फलाना, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सब करने के बाद इमरान खान साहब ने कहा, और उनका पूरा 126 दिन बैठे रहे कि मुझे 4 हल्के खोल दें, इलेक्शन फ्री नहीं होते. मैं थर्ड एम्पायर का इमरान खान साहब ने हमें बताया था कि मैं हूं जिसने अपनी गेम में भी किया और इधर भी मुतारफ कराऊंगा, और आप कभी नहीं होगा. थर्ड एम्पायर होना चाहिए, लेकिन उस अब ये है कि आपके बार बड़ी साहब बंदे वही पाकिस्तानी है. वो कहीं ना कहीं से, कहीं मुसद्दिक मलिक साहब किसी को प्रपोज कर देते हैं, किसी को शिबली साहब प्रपोज कर देते हैं, किसी को पीपल्स पार्टी कर देती है, वो मेंबर लग जाता है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग जाता है, सब अग्री कर लेते हैं. बंदा तो अपनी तरफ से सोच के लगाया जाता है. फखरुद्दीन जी इब्राहिम से बड़ा बंदा कहां लेके आओगे? उनकी एज, लेकिन मसला एज देखें, रिफ्लेक्स देखें. सुनो, जिस दिन सर ये बस क्या करें भट्टी साहब, किसी जगह पे आपको सिर्फ इंटेग्रिटी चाहिए होती है, उम्र नहीं चाहिए होती. सर मेरे रिफ्लेक्स स्लो, मेरी इंटेग्रिटी और तुसी खड़खड़ानी हूं आपने उसमें हांडी में डाल के, हांडी में डाल के खाना. सर मैं बोल ना सकता हूं, बता ना सकता हूं, पूरा ये होशो आवाज के साथ बंदे का होना जरूरी है. अच्छा, फिर एक काम करते हैं सर, इनके लिए WWE से बंदा मंगाते हैं जड़ा कम से कम एडा डेंट उदा होए, कम से कम 16 इंच 18 इंच, उनको जाके कहेंगे रोटी बड़ी खांदा सर, ऐ ते चीफ इलेक्शन मैं कह रहा हूं कि सर तीजे बंदू नु लेके आवांगे सर, कद दा बड़ा छोटा है सर, ऐ ते नहीं हो सकता. पट्टी साहब और सर गैस मेरे मुंह च मसाल बड़ी गलत लगा लगी सी. गैस तुसी हो, तुसी ना मेरी गल तो सुन लो. अच्छा मेरी गल सुन लो, एक मिनट गल सुन लो. मैं गैस तुसी हो, मैं मेरी तो गल सुन लो. आज 2020 क्यों खेल रहे हो? कराची अच्छा आके बैठ जाना चाहिए. कराची अच्छा जा रहे हैं तो मेरे तो मैं तो नहीं हूं. अच्छा नंबर 1 ये है कि सर इलेक्शन कमीशन की वही मार धाड़, फायरिंग ठीक होना चाहिए. मैं जरा, क्योंकि मैं ब्रेक पे जाने से पहले दो जुमले. एक फॉर मुस्लिम लीग लीड कम हुई वजीराबाद में भी, इधर भी 40 ये ब्रेक के बाद का टॉपिक है. जरा पहले रिफॉर्म्स की बात करो. तहरीक इंसाफ, नौशेरा, टॉपिक ये है, मौलाना साहब करम हारे. तो ये चारों जो ज़िमनी इलेक्शन कुरम हारे, ये सारों के लिए ओपनर थे. देखें, यू आर द रिफॉर्मिस्ट पार्टी और क्लेमेंट, आपने ये कहा था हम ठीक करेंगे. ये मुझे खराबियां नजर आ रही हैं, और ये वो खराबियां जो अमूमन
جو دوسرے کرتے تھے تو بہتر طریقے سے کرتے تھے. وہ گل ٹھیک مریم نے کہی آج, انہوں نے کہا انہوں کو تو تاندی بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی. یہ ہوتا تھا لیکن سر اس کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اگر الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں, اگر اس میں ایک حلقے پہ وہ بھی انہوں نے جہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہار رہے ہیں, تو وہاں پہ بڑا آسان ہے اٹھا دینا. مان لیا ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی نہیں ہم تو اناؤنس کریں گے. ہم نے چیف الیکشن کمشنر, آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں, یہ بیسیکلی کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آزاد ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ سارا دیکھیں دھاندلی کا سلسلہ جب سے ہم بچے تھے 1971 سے لے کر اب تک جو ہے یہی چلتا آ رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو جو آرٹ بنایا وہ انہوں نے بنایا, جو کہ ابھی کافی پی رہے ہیں, ان کی پارٹی نے بنایا. سر میں آپ کو ایک بات انہوں نے وائلنس نہیں گرین ٹی پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں. ملک صاحب کافی پی میں چائے پی رہا ہوں. اچھا چائے پی رہے ہیں سر, چائے پی رہے ہیں. شبلی صاحب, جی یہ جن لوگوں نے یہ اٹھایا الزام ہے, بھی غلط ثابت ہوا سر. پٹی صاحب نے اکثر الزام غلط ثابت یہ ہوتا ہے. دھاندلی اس بھٹی صاحب دا نہیں سر, میں تو پوچھے میرے تو سر ایک سیکنڈ, نہیں یہ شبلی صاحب نے لگایا میرے بھائی نے. شبلی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ اگر اسپیشل برانچ آئی, پہلے تو مریم نواز صاحب نے کہا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ کون تھا کون نہیں تھا, پہلے اسپیشل برانچ پہ الزام لگا, وہ بغیر وجہ کے یہ تھوڑی ہوتا کہ آج یار دل کر رہے آج پریزائڈنگ افسر کو چک لینے. اس طرح نہیں ہوتا. کوئی پلان بنا ہوگا کہ اگر یہ ہوا تو یہ آپریشن کریں گے, یہاں سے ووٹ پورے کرنے, پولنگ سٹیشن یہ سوچ کے رکھے گئے, گاؤں کے ہوں دور کے ہوں. سر یہ کسی نے آپ کی حکومت میں سے کیا ہے. میری بات اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ملوث ہو سکتے ہیں بڑے واضح طور پہ, مبینہ طور پہ. میں آپ کو شبلی بھائی کی تھی. سر آپ نے دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں نہیں اگر مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر میں بخا دینا تھا اس کے بعد, پہلے شبلی صاحب کو سن لوں. میں فردوس صاحبہ کی ویڈیو پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الزامات اور یہ جو تقاریر کر رہے ہیں, یہ کون کر رہا ہے آج کل؟ Who cares? I just want to put things in perspective. عمران خان صاحب بھی تقریر, عمران خان کی دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان آج جو سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے وہ کس سبجیکٹ پہ ہو رہی ہے؟ وہ اس پہ ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کا نظام کیا ہونا چاہیے. ہم الیکشن کے لیے اسی طرح وجہ سے, ابھی تو سینٹ کی بات کریں آپ, الیکشن جو آنے والے ہیں یہ تو ہو گیا, جو آنے والے ہیں اس کے لیے منافقت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا یہ سٹینڈ ایک طرف تو یہ ایک ہے, اور جب ہم شفافیت کی بات کرتے ہیں, ہم ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں, اوپننس لانا چاہتے ہیں, جہاں پہ کہ ووٹوں کی خرید و فروخت نہ ہو, آج ان کا منافقانہ اسپیشل برانچ کس کے نیچے ہے باس, یہ بتا دیں. نہیں مجھے اسپیشل برانچ کس کے نیچے آتی ہے؟ دیکھیں حکومت کے اندر آتی ہے. ہاں, اب آپ اتنی تو انویسٹیگیشن اپنے طور پہ کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا, کیوں کیا, اور کس کے کہنے پہ کیا. دیکھیں یہ کوئی بٹن نہیں ہے. ہم نے تو پہلے جو ڈیمانڈ, ایک سیکنڈ دیکھیں نا, جو ڈیمانڈ تھی پہلی بات تو یہ تھی نا کہ پولیٹیکلی اس کو ہینڈل کرنا, پھر اس کو لیگلی ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کرنا. الیکشن کا انہوں نے کہا جی 20 وہ جو ہیں پولنگ سٹیشن اس میں دوبارہ کہیں. عمران خان نے چیلنج کو قبول کر دیا, بالکل کرا دیں. اب جو ہے تو انہوں نے دیکھا, جس طرح کہ آپ نے فگرز بھی پڑھے کہ اتنے بجے تک یہ سچویشن تھی, اب یہ کہہ رہے ہیں پوری اس کا. تو ہم ان لوگوں, ان کی کوئی لاڈلے تھوڑی ہیں کہ ہم ان کی ہر بات مانیں اور ان کی ہر خواہش کو پورا کریں. الیکشن کمیشن, ان کو اگر اعتراض ہے جاتے ٹریبونل میں, جاتے ٹریبونل فیصلہ دے گا, ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے. عدالتی جو باقی چیزیں ہیں اس کی ہم انویسٹیگیشن کریں گے. آپ کریں گے, ہم کریں گے. یہ انفارمیشن منسٹر لائن پر ہیں, بٹ آف کورس وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خرابیاں ہوئی ہیں کل پرسوں کے دن میں, ایک دفعہ الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے, پھر یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کس کے کہنے پر کس نے کس کو اٹھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, مصدق ملک صاحب جو بہت مسکراتے رہتے ہیں جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا نا, یہ مسکراتے رہتے ہیں. بالکل پسند نہیں. مجھے یہ بات سنیں, یہ بھی ریکارڈ پہ آپ لائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جتنی اپوزیشن کی پارٹی منافقت چھوڑیں گے, اور جو ہے تو کل جا کے تو یہ 26ویں ترمیم کو یہ اپروو کریں گے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی لے جائے, ورنہ یہ آپ کے ٹاک شوز کے موضوع بنتے رہیں گے. یو ول بی ہیپی بیکاز آپ کے لیے آپ کی روٹی لگی رہے گی. اور ساتھ ہی الیکٹرانک ووٹنگ کا جس میرا سوال پوچھئے گا کہ یہ ہم ہماری انتظار پہ ہنستے ہیں. سر بریک کے بعد ذرا شیئر سے آغاز کر لیں گے, لیکن وہ جو انہوں نے کہا تھا فردوس صاحبہ کی ایک ویڈیو بھی ہے آپ کے لیے, میں نظر کرنا چاہتا ہوں شبلی کی. میں کہا فردوس شیخ صاحبہ کی ایک ویڈیو سنا دوں اگر اجازت دے تو. سنائیں جی. بڑی تلخی ہے لیکن یہ بدماشی رانا ثناءاللہ بچ کے اج پولیس پرچہ دے رہے ہیں, اسے واسطے بیٹھے ہیں, سوچ سمجھ کے ذرا ایف آئی آر دینی ہے تاکہ انہوں نے کڑکی کسی
राणा सनौला बच गया, पर्चा दे रहे हैं, सोच समझ के एफआईआर पक्की देनी है। ये है वीडियो। खिड़की लानी सर, खिड़की लानी है। ये इसका मतलब था। ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं कि बदला कुछ नहीं है पाकिस्तान में, वही पुरानी पॉलिटिक्स है, वही फिरदौस हाशमी कमान साहबा एक जगह बैठकर पुलिस को इस्तेमाल करके राणा सनौला के खिलाफ एफआईआर किसी तरह कटा दूं। आप फिर हंस रहे हैं मुसद्दक साहब, ये क्यों? ओके ओके, राणे के खिलाफ है ना, के खिलाफ थोड़ी है। चलो जी, ब्रेक के बाद इससे मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सो ये भट्टी साहब, मैं जरा मलिक साहब के पास जाने से पहले फिरदौस साहबा की बात आपने सुनी, वो पुराना कम एफआईआर कटा दियो, टाइट करके कर दियो, वो राणा सनौला बच गया। व्हाट हैज चेंज? फर्क क्या है? ये क्या कह रहा है जो पहले यही तब्दीली, ये एफआईआर, ये थाने कचहरी की सियासत, ये पर्चे कटवाने की, झूठे पर्चे कटवाने की सियासत, ये फंसाने की सियासत, कुड़की लगाने की सियासत, ये फांसने की, दाना डालने की, चिक्कू लाने की सियासत, यही तो खत्म करनी थी। ये इसमें यही जो सिसिलियन माफिया कहते थे, गॉड फादर कहते थे, बुरे लोग कहते थे, यही तो खत्म करना है। इसी चीज को सिर्फ खत्म करने के लिए हमने 22 साल स्ट्रगल की इमरान खान साहब ने, उसके बाद अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो आए, और उसके बाद 2.5 साल हो गए और अभी तक इसके, अब इसमें दो, मैं आपको बताऊं, मैं आज मरियम नवाजी साहबा की तकरीर सुना था, मैं डॉक्टर साहब के साथ, मैं जरा शेयर करना चाहता हूं। आप पार्टिसिपेंट हैं कि एंकर? नहीं, मैं पार्टिसिपेंट हूं सर। अच्छा, फिर ठीक। मैं सर बड़ा सोचा मैंने, सीरियसली बड़ा नहीं, सोचा अच्छा, मैं, इधर एक गुलदान रख दूं भट्टी साहब की जगह। फिर मैंने कहा गुलदान जरा हिलेगा, चींची करेगा, भट्टी का उसका खामोश बैठा रहेगा, मनो की पता नहीं बोलेगा। फिर हंस रहे हैं। सर सुनिएगा जरा, आज मैं उस वक्त हंस पड़ा जब मैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की तकरीर सुन रहा था, जब वो वजीराबाद गई हैं, क्योंकि ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, जो सवाल आपसे पूछा गया है, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जो तुमने किया ना डस्का में, ये पुराना पाकिस्तान, ये हम करते थे। मलिक साहब जो आप कंप्लेन कर रहे थे ना, हाय हाय लुट गए, बर्बाद हो गया, क्यों है? अच्छा, ये और मरियम बीबी के मुंह से गलती से निकल गया ये पुराना पाकिस्तान। 2018 में बग से लेके भागे। ये मरियम नवाज साहब ने वैसे सरगोदा में 100 कुछ फीसद वोट नवाज शरीफ साहब को पड़ गया था, तो उन्हें याद है ना? हाँ। नहीं, लेकिन ये कैसे कह दिया कि पुराने पाकिस्तान में धांधली होती थी, बक्से चोरी होते थे? सुन लो पहले, सुन लो, उसके बाद फैसला कर लेना। नहीं, मैंने पहले भी सुना, लेकिन सुना सुने। आवाम जानती है किस तरह तुमने फायरिंग करके खौफ व हरास का माहौल पैदा किया, पोलिंग स्लो डाउन की, फिर भी जब शेर के वोटर्स ने डरने से इनकार कर दिया तो वोटों के थैले उठा के भागते बने और पकड़े गए। ये नया पाकिस्तान बन नहीं रहा, पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है। वैसे मलिक साहब का जवाब सर, आप उस टाइम मसला ये और जुबैर सर नए आए हैं, इन्होंने ये चीजें भी देखी नहीं है सर, बाकी सारे को पता है पुराने पाकिस्तान। अच्छा, ये मेरे और शिबली भाई से करेंगे तो फुल टास है, मलिक साहब को यार करें। जी पटी जी, मलिक साहब जी। एक तो मैं शिबली भाई की नजर एक शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी देर से करना चाह रहा हूँ, फंसे कि उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है, वरना तो आपने बीमार को बड़ी खिड़की लगाई हुई है भाई। ये जो आपने राना सनाउल्लाह को खिड़की लगाई है, ये कोई अकेली खिड़की है? इससे पहले आपने कुरान, रसूल, खुदा सबको हाजिर नाजिर जाके अल्लाह मियाँ की तरफ चेहरा करके हाथ उठा के कस्में खाई थी कि हमारे पास एक वीडियो है जिसमें 35 किलो हेरोइन निकल आई। किधर गई वो? ये खिड़की आपसे लगती भी नहीं है यार, खिड़की लगा लें। आप फिर वो बैठी हुई हैं वहाँ पे और बात कर रही हैं इंटीरियर मिनिस्टर के साथ, एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, करंट इंटीरियर मिनिस्टर को कह रही हैं कि असी घेराते पा ले, असी खिड़की एहो जी लानी है कि कमाल हो गई है। और ये अच्छा, ये तो हो गया जवाब सर, एक इसका जवाब देंगे सर, ठीक है? पुराने पाकिस्तान का जवाब शेर पेश किया है, मैंने शेर सर, क्विकली पुराने का जवाब दे दें, नया पाकिस्तान का जवाब मैं शिबली साहब से ले। बिल्कुल चले यार, नहीं देने लगा हूं भाई। सर, फ्रंट उन्होंने जो कहा है वो ये है कि जो इन्होंने नया पाकिस्तान लेकर आए हैं उसकी हकीकत अब आपके सामने आ गई है कि वो पुराने पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान वो यही वही कर रहे हैं जो हम करते होते थे, इसमें नया क्या है? दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग। मैंने ये नहीं कह रही थी, मुझे पता है आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो उन्होंने कहने की कोशिश की है कि ये नए पाकिस्तान की हकीकत आपके सामने आ गई है। इन ज़िमनी इंतखाबात में आपने उसको रद्द भी कर दिया, वैसे ये कौन सा वोट लेकर आए हुए थे पहले भी, और अब पुराना पाकिस्तान वापस आएगा, ये उन्होंने कहा है। और जब हम इलेक्शन नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा, हमें पुराना ये तो वो आप वो वाला काम करें जो एमक्यूएम हमेशा ताब भाई के साथ करती होती थी कि वो पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश करेंगे। तो अब आप
یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے، یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے. اب آپ کا ہنسنا بنتا ہے، جو بات اب آپ کہنا کا چاہ ہنسنا رہا ہوں، بنتا ہے. نہیں کاشف نہیں بھائی آپ بھائی، میں تو ہنسی رہا ہوں اس وقت سے. کاشف میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اچھا سر فردوس عاشق امان صاحب یہ کون سی؟ لیکن اب میری بات پہلے، میری بات یار یہ تو سر، بات نہیں آپ ہوئی. نے میں تو بتا سب دیا یہ نا اپنے سر، دونوں سارا جواب دے دیا. آپ نے اتنا وقت لیا ان کے ساتھ، تھوڑا وقت مجھے بھی تو دے دینا بات کرنے کا. یہ ان کو میں سر آپ نے پرانے دونوں کیا جواب تھا؟ دے دیے، ایک تو پرانا فردوس بی بی کا بھی چلیں، اور ایک چلیے پرانے ٹھیک ہے، پاکستان آپ کی خوشی. میں آپ کی خاطر خوشی. صرف ایک کام کرنے لگا. مریم نواز شریف صاحبہ کے آخری 4 جملے دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کنفیوژن نہ جتنی رہے، بڑا مرضی سنائیں، لیکن آپ کنفیوژن نہ میری رہے بات کہ وہ مجھے یہ نہیں بلائیں کہہ تو رہے کہ سن بھی پرانا لیں، تھوڑی سی پاکستان تو واپس آ رہا ہے. انہوں نے مہربانی کہا یہ تو نیا پاکستان جیسے بنانا آپ کی، جیسے آپ کی سن ये नया पाकिस्तान बन नहीं रहा, पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है. سر یہ نیا پاکستان نہیں بن رہا، پرانا آ رہا ہے. اور سر تاریخ خاطر سر فردوس بی بی کو ذرا دوبارہ چلا دیں. یہ بھی پرانا پاکستان ہی ہے، اس میں بھی کہ نیا پاکستان. سن لیں سنائیں. ذرا سنیے فردوس عاشق امان صاحبہ نے کیا کہا. میرے جو ٹیم ہے وہ خیال سن نہیں پا رہی ہم. سر اس ون سنگ چلیں سنائیں. یہ لیکن تھوڑی تلخی ہے، لیکن یہ بدماشی رانا ثناءاللہ بچ کے اج پولیس پرچہ دے رہے ہیں، بھروسے واسطے بیٹھ رہے ہیں، سوچ سمجھ کے ذرا ایف آئی آر دینی ہے تاکہ انہوں نے کڑکی کسی کڑکی پہ سوچ سمجھ کے ایف آئی آر دیکھی. رانا ثناءاللہ بچ گیا. شیخ رشید صاحب سپیکر فون پہ دوسری طرف ہے آپ کی فردوس عاشق امان صاحبہ کے ساتھ. دیکھیں یہ تو جو بھی فوٹیج آپ دکھا رہے ہیں، ساؤنڈ کی ہے، جس کی بھی ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ جو چاہے وہ جو مصدق ملک صاحب بات کر رہے ہیں، چاہے وہ مریم نواز بات کر رہی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ تو طے ہے کہ جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں جو پودا انہوں نے لگایا چھانگا مانگا سے شروع ہوا اور اس کو انہوں نے ایک آرٹ بنایا، ٹھیک ہے، جس کے پرانے پاکستان کی یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو ایک سیکنڈ نا دیکھیں دوست، مجھے ایک بات سنیں، میری ایک بات نہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں نا، وہ فردوس کو فون کر کے آپ پوچھ لیں. آپ کی حکومت ہے. اوہو تو میں جواب تو دیکھیں نا، میں جواب دوں گا. اب بات یہ ہے کہ وہی ایف آئی آر ہیں سر. دیکھیں اب مجھے ایک بات بتائیں، رانا ثناءاللہ جو کہ ابھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہیں کوئی بڑے مولوی ہیں، بہت نیک، اس پہ بہت 2 نمبر آدمی ہے سر. نہیں 2 نمبر کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں. میں یہ کہوں گا حکومت کہ مجھے یہ بتائیں پلانز بنا کے یہ کام نہیں کیا کرتی اپنے حکومت نے نہیں کیا. Let him get caught in a bad, let him get caught. Hold on. رانا ثناءاللہ وہی ہے نا جو کہ مال ٹاؤن میں جس نے کہ خواتین پہ اس پہ گولیاں پکڑے نا. برسائی. ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کا ذرا یہ تصور دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی بھی ان الیکشن میں تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو آپ ایک سائڈ پہ 1 منٹ کے لیے رکھ لیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں دیکھیں نا، آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور مسئلے کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت آپ کی پورے ملک میں بحث ہو رہی ہے، جس میں کہ یہ منافقت کی سیاست کر رہے ہیں، جس میں کہ یہ اوپن ووٹنگ کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے کہ جی انہوں نے جبکہ خود مانا ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اب اس میں منافقت کر کے یہ اس الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہتے. تو بحث اس پہ آپ کریں کاشف کہ جی جو بھی ہوا ہے، ہاؤ ڈو وی اوپن کس طرح کریں؟ ہونی چاہیے الیکٹرانک ووٹنگ جو جنرل الیکشنز جو ڈسکے کے الیکشن میں جس نے جو کیا پکڑا جانا چاہیے. بالکل کوئی ایف آئی آر کسی وزیر کو کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. پولیس ٹھیک ہونی چاہیے، یہ سب ٹھک کرنا ہے. دیکھیں ایک میری بات سنیں، نہیں سنیں میری بات نا کاشف. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھدار صحافی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروسیس ہے وہ اس نے تو کہیں سے تو شروع ہونا ہے. ٹھیک، اس پروسیس کو شروع تو ہونے دیں. اور اگر یہ دھاندلی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو سوٹ کرتا ہے. ہم تو نئی پارٹی ہیں، نہ ہمارے لوگوں میں یہ اس قسم کی چیزوں کو ہم نے نہ کبھی کیا ہے اور نہ. اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. یہ تو اٹس یٹ ٹو بی ڈیٹرمنڈ واٹ ہیپنڈ ایکچولی آن گراؤنڈ. ہم نے کرنا ہے نا. گڈ کنٹری دس ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. سو واٹ از دا سولوشن؟ Investigation. نو انویسٹیگیشن ٹھیک ہے، دیٹ ول گو آن. بٹ ایٹ دا مومنٹ the issue at hand, which is the Senate elections, isn't it? It's a Why good not? issue. We can still کا ساؤنڈ ہے نہیں دیکھیں ہم ابھی بھی اس میں اس کو روک سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جو کنوینئنس ہو اس میں آپ نہ روکیں اور جو کنوینئنس نہیں ہو وہ نہیں ہو. تو دے شوڈ یو شوڈ کال دیئر منافق. وہ کہتے ہیں جناب وہ سینٹ پہ آئے، وہ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں وہی ایف آئی آر رہے ہیں، وہی الیکشن، وہی بندے چوری، وہی ایک سیکنڈ نا دیکھیں ایک چیز، ایک حادثہ بھی نہیں ہوا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کاشف پٹ تھنگز ان پرسپیکٹو. وہ کہتے ہیں چلو جی حادثہ نہیں ہوا، ٹھیک کر لو. او ہولڈ آن، وہ حادثہ نہیں ہوا نا.
اس کے لیے آپ سینٹ کے لیے تو کم از کم شروع کریں. ہم الیکٹرانک ووٹنگ لا رہے ہیں کہ یہ ساری بحث جو کہ پچھلے 40-50 سال سے چل رہی ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہمیں علاج کرنا چاہیے, لیکن نوئنگ دیم, کیونکہ ہمیشہ یہ اس کے ماسٹرز ہیں. مریم بی بی نے آج کہا ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں کریں گی, یہ عجیب منطق ہے, یہ عجیب یہ تو انہوں نے 2006 میں بھی کہا تھا, رائٹنگ میں کہا تھا, اس میں عمل نہیں کیا. 2 دفعہ حکومت آئی, ان کی بھی آئی, پیپلز پارٹی کی بھی آئی. یہ سارے ویوز آپ کے سامنے. دیکھیے اس کو جیسے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت لفظ پر کہ ساروں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. عاشق فردوس صاحب والا افسوسناک اور شرمناک کہ اگر یہ ایک وہ انٹیریئر منسٹر کو کہہ رہی ہیں کہ کڑکی اور کڑکی کا کاشف عباسی کے خلاف بھی لگ سکتی ہے, ارشاد بھٹی کے خلاف, کڑکی نہ لگائیں. وزیروں کا کام نہیں ہے اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہم نے اس کو کس ایف آئی آر میں کام نہیں مزرا کا دکھ یہ آج عمران خان صاحب وہ بھگت رہے ہیں کہ جو الیکٹیبلز اور آزاد اور جو بھانت کے لیے تھے تحریک انصاف کے, آج شبلی صاحب وہ نہیں کریں گے, کڑکی نہیں لگائیں گے جو یہ باقی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, مریم صاحبہ کا پرانا پاکستان, اللہ نہ کرے وہ پرانا پاکستان ہے, ہمیں اسی جو بھی حکمران ہے, لیکن ہمیں نیا پاکستان چاہیے جس میں نہ ڈسکے والا ڈسکو ڈانس نہ ہو, جس میں فائرنگ نہ ہو, جس میں موٹر سائیکلوں پہ وہ ہراسمنٹ نہ کریں, پولنگ سلو نہ کریں, جس میں ووٹ ہر ایک کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو, اور جس میں ہر مرتبہ غریب آدمی نہ ملے. یہ کیسے جائیں گے بلدیاتی انتخابات میں؟ یہ کیسے یہ چلو یہ کیسے جائیں گے؟ 2.5 سال میں جنرل الیکشن, 2.5 سال میں جنرل یہ پرابلم ہے پاکستانی پالیٹکس کے ساتھ. پرابلم کیا بٹی صاحب؟ دس ان مائی ویو از اے پرابلم, بیکاز باہر کے ملک یہ دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا کہ میرا اپوننٹ کیا ہے, یہ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ میں اس ایشو سے ایگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا, یا کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں. سنیے, آج مریم نواز شریف صاحبہ نے, اب میں نے چیک نہیں کیا, ایٹ دا ڈسپوزل آف مائی ٹیم. جی, ہم انشاءاللہ تعالی ضرور اس قانون کو تبدیل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی بہتر جمہوری حکومت آئے, اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ پورا تعاون بھی کریں گے. مسلم لیگ نون کی بھی اگر حکومت آئندہ آتی ہے انشاءاللہ, تو اس میں بھی ہم یہ ترمیم ضرور کریں گے. لیکن یہ ترمیم کرنا صرف عوام کے منتخب نمائندوں کا حق ہے, وہی یہ ترمیم کریں گے. یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. اچھا, اب اس میں عوام کے منتخب نمائندوں کا, تو کیوں ان پہ جعلی نمائندوں سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ان جعلی نظام کا کیوں حصہ بنے ہوئے ہیں؟ اس جعلی مینڈیٹ کے کیوں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس جعلی نظام سے سارے پروٹوکول, پروڈکشن آرڈرز, استثناء سارے کیوں لے رہے ہیں؟ چھوڑیں, یہ منافقت کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑیں, باہر آ جائیں, چھوڑ کے کہیں کہ نہیں کرتے. سارا کچھ کرتے ہیں, پبلک اسمبلی کمیٹی کا چیئرمین بھی بن جاتے ہیں, سارا کچھ وہ سارا ہو جاتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو یہ نہیں کرتے. آپ نے کیا موصل لغاری ڈسے ہوئے ادھر کے ووٹ ان کے تھے نہیں, وہ بن گئے. سرور صاحب بن گئے, اس کے علاوہ سارے بن گئے. مساق جمہوریت میں ہے دونوں کا شک نمبر 23 میں کہ یہ انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں, وہ بن گئے. کیا کیا نہیں کرنے. ٹھیک, میں ملک صاحب کوئکلی بریک سے پہلے مجھے یہ بتا دیں سر, ڈیموکریسی یار کوئکلی نہیں, آپ بریک لے لیں. اچھا بریک ٹائم ہے, میں کی کرا اور مسئلہ ہے, تسی کوشش کرو نا 2 منٹ جواب دے لیا کرو. تسی بھی 7.5 منٹ کیوں نہیں دیتا میں جواب دینا؟ اگر آج ارشاد بھٹی 2 منٹ تے آگے, اگر میں دیکھو پٹی صاحب لوگ کٹ کے میں 2 منٹ تے لائے ہیں. ویسے مسئلہ یہ ہے, دے ڈیموکریسی, آپ خود امریکہ سے ہو کے آئے ہیں اینڈ یو ورکڈ ود کانگریس مین. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ, کیوں پوزیشنز لینی پڑتی ہے. جمہوریت, اخلاقیات, اصول, منطق. یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کی حکومت کو ووٹ کے ہوتے ہوئے قانون کی حمایت نہیں کروں گا, اس کے ہوتے ہوئے کر لوں گا. از دیٹ, یہ امریکہ میں ایسی کام ہوتا ہے سر؟ دیکھیں, ایک بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ امریکہ کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ 64 سینیٹر کھڑے ہوں اور 50 رہ جائیں. تو پھر اسی لیے تو کرنا چاہیے. امریکہ کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا کہ اسی لیے تو کرنا چاہیے. میری جان مصدق ملک صاحب, اجازت دیں, قانون بات تو کرنے دیں. فائنلی تسی سارا پروگرام اینا تے ہنستے رہے ہو, ہن تاڈے تے ہنس رہے ہیں. آپ ہماری باری ہے. میں تو اس لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ آپ ذرا سوچ لیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کریں سر کہ 39 والے سر تاڈے نال ٹھٹھا لا رہے ہیں ملک صاحب. میں پہلے دس رہا تھا, جلدی سر کوئکلی آپ اپنا دھیان جاری رکھیں. آپ ان کو ٹھٹا لگوانے دیں, اس کے بعد میں بات کر لوں گا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حکم سر, حکم. چلیں بھٹی صاحب بتائیں. نہیں, آپ کی بات ہے سر, مجھے یہ بتائیں, آپ کی یہ ساری باتیں درست, اسی کو روکنے کے لیے کیا 2021 میری بات سنیں گے, ٹھیک نہیں ہے, 24 میں تو ابھی تک اپنی بات مکمل نہیں کر پایا. جی حکم. چلیے نہیں, وہ پٹنگ اٹ بیک آن ٹریک نا ملک صاحب. جی
جی کہیے میں وہی ابھی I still am on the same question کہ یہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ جی ہم نہیں کرنا چاہتے جبکہ میں وہی بتانے لگا یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی نہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت نمبر ایک یہ جو اس وقت لوگ آئے ہوئے ہیں وہ ووٹ لے کر نہیں آئے ہوئے, وہ اسی طرح بندوق کے ذریعے آئے ہوئے ہیں جس بندوق کا استعمال کس کے ذریعے آئے ہیں. دوسری جو اہم چیز ہے ان کا جو رویہ اسمبلی کے اندر ہے وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, نا جمہوری ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو نیپ کے ذریعے, آپ تو صرف ایک بات کر رہے ہیں نا کہ پیسوں کے ذریعے ووٹ بکتے ہیں, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں پہ اور کس کس طریقے سے ووٹ بکتے ہیں. آپ نے لوگوں کے بچوں کی ویڈیوز نہیں ریلیز ہوتے دیکھی, آپ نے نیپ کے مقدمات نہیں ہوتے ہوئے دیکھے, آپ نے لوگوں کے کاروبار نہیں بند ہوتے ہوئے دیکھے. ہم نے تو لندن میں پراپرٹیز دیکھی ہیں بھائی. بتائیں کہ جس جگہ کے اوپر اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایک ایسا بل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے جس کو سینٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہو, جوائنٹ سیشن میں کیا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ آپ کے فون ہیک کیے جا سکتے ہیں, آپ کے ٹیلی فون ہیک کیے جا سکتے ہیں, لیگلی آپ کے بچوں کی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں, لیگلی آپ کے پیچھے بندے. سولوشنز ملک صاحب, میں آپ کو you should be part of the problem. بریک کے بعد اس کو بات کریں گے سر, آپ نے کہا تھا کہ بریک کے بعد سر, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہونا کیا چاہیے, ہوتا کیا ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. چاہے پہلے تھے چاہے اب ہیں. ملک صاحب کوئکلی میں آپ سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ آپ دور بیٹھے ہیں, لیکن میں نے اسٹوڈیو میں واپس آنا ہے, شارٹ میں آپ نے بتانا میرے کو. جی میرا خیال میں سب سے پہلے تو یہ سب پہ مقرر ہے اور بالخصوص وزیر اعظم پہ کہ وہ پولرائزیشن جو ہے اس کو کم کریں, اور اس حد تک کم کریں کہ ہم بیٹھ کے کوئی کنسٹرکٹیو چیز کر پائیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کسی کی طرف سے, لیکن کیونکہ اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی آپ کی بریک سے پہلے, جو پارلیمان میں ہو رہی ہے, وہ پارلیمان کی عزت بحال کی جائے اور دھونس دھاندلی کے ذریعے بل نہ پاس کروائے جائیں, ڈیبیٹ کے ذریعے کروائے جائیں, کمیٹیز میں بھیجا جائے. بے شک وقت اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے, قانون میں بل میں ذرا آخری سیگمنٹ چھوٹا ملک صاحب, بٹ آئی ٹیک دس پوائنٹ فارورڈ. یہ ہو سکے گا پاکستان میں حالات ٹھیک کریں, مسائل حل کریں, قانون سازیاں کریں, ہر پوری فوکس رانا ثناء اللہ نو ٹیٹ کرنے سے نہ لگی ہو, یہ کب ہوگا پاکستان میں, یعنی نہیں ہونا؟ سر یہی ڈسکا میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی اور یہی ڈسکا میں سب کچھ ہوتا. سر یہ کچھ نہیں پتہ بھی چلنا سی تو نہیں, لیکن عمران خان صاحب اگر اس طرح ہی ہوتا, یعنی دھاندلی کرنا بھی نہ آئی. اور یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, رانا صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تحقیقات ہے, کوئی اس میں شامل نہیں ہے, آپس میں آمنے سامنے آئے. اچھا اگر یہی ہوتا تو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ میری ایک ہی درخواست ہے کہ یہ نیا پاکستان بنانے آئے تھے, ٹریپ کسی میں نہ جائیں. 2.5 سال گزر گئے, 2.5 سال رہ گئے, نیا پاکستان بنائیں. لوگوں کی بڑی توقعات آپ سے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت سب سے بڑا چیلنج. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نیا پاکستان بننا شروع ہو چکا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 70 سال کی یا وہ بیماریاں نہیں, دیکھیں نا یہ آپ دیکھیں, آپ جیسے لوگوں سے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ چیزوں کو سمجھیں, کمپلیکسٹیز کو. Give me one example, میں کل سے چیخ کے کہوں گا یہ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ کیا نہیں ٹھیک ہو رہا؟ نظام کوئی ایک مجھے کہیں پولیس ٹھیک ہو رہی ہے, پٹواری ٹھیک ہو رہا ہے, عدالتوں میں انصاف بہتر ہو رہا ہے, کوئی ایک چیز مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کتنی سال کی حکومت, میں ایک بتا دوں, اگر دیکھیں نا آپ کا ٹائم کم ہے, میں بتاؤں کہ وراثت کا قانون بنا کہ نہیں بنا, یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ تھا کہ نہیں تھا. صحت کے لیے کارڈ جو ہے تو کسی حکومت نے یہ دیا, کسی حکومت نے غریب لوگوں کے لیے 5 مرلے 10 مرلے کا مکان بنایا, کسی حکومت نے ماحولیات کو وہ توجہ دی جو ہم نے دی, کسی نے بھی اسٹیٹ بینک سے ایسی ریفارمز کی جو کہ ہم نے کی. 2.5 سال میاں, یہ تو 2.5 سال میں تو ایک گھر نہیں بنتا. آپ جو ہے تو ایک ایسے ماحول, کل ان کے جو ہے ملک احمد جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ سب میں سوچ رہے ہیں لوگ ایسے تک کلوز کر دیں گا کہ سر کل میں تعریف کر رہا تھا ملی انٹری سونامی کی, لیکن سر کاش آج آپ کہہ رہے ہوتے آج پولیس کے اوپر کام شروع ہے, مسودہ انشاءاللہ بن چکا ہے, اس میں یہ ہو جائے گا, ہو گئے 5 سال ہو نہیں گئی ہے. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.